چکوال کی کنیز بیوی کو اس کے بچوں نے گھر سے نکال دیا کیونکہ اسے ٹی بی ہو گئی تھی۔ ہر وقت کھانستی رہتی تھی۔ گھر سے جاتے ہوئے وہ اپنے بھینس کے بچے بھی اپنے ساتھ لے گئی اور ریلوے اسٹیشن کے کنارے ایک جھونپڑی بنا کر اس میں رہنے لگی۔ وہ ہر وقت بھینس کے بچے کو چراتی تاکہ یہ جلد بڑا ہو جائے، تاکہ اسے عمرے کی سعادت حاصل ہو جائے جو کہ اس کا خواب تھا۔ مدینے جانا بھی اس کا ایک خواب تھا۔ ہر حال میں مرنے سے پہلے وہ اپنا یہ خواب پورا کرنا چاہ رہی تھی۔ ایک دفعہ وہ جھونپڑی میں ہی تھی کہ تیز رفتار ٹرین نے بھینس کے بچے کو کچل دیا۔ ایک بچہ اس کے پاس خبر لے کر آیا کہ ٹرین نے تمہارے بھینس کے بچے کو مار دیا۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی۔ ٹرین کے کنارے بھینس کا بچہ مردہ حالت میں پڑا تھا۔ اس دن بہت روئی تھی۔ چودھری صاحب کو بڑھیا پر ترس آیا۔ اس نے ایک موٹی تازی بھینس اس کو عطیہ کر دی۔ کنیز بی بی بہت خوش ہوئی اور اس نے چودھری صاحب کو دعائیں دینا شروع کی، لیکن اس کی یہ خوشی بھی عارضی ثابت ہوئی، کیونکہ 3 دن بعد 3 بڑی ہی چالاکی سے چور اس کی بھینس چرا کر لے گئے۔ لوگوں نے کنیز بی بی کو مشورہ دیا کہ پولیس اسٹیشن میں جا کر ان کے خلاف رپورٹ درج کرواؤ، تو کنیز بی بی نے جواب دیا کہ میں عرش والے کے ہاں اپنی رپورٹ درج کروا چکی ہوں۔ اگلی صبح وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنی جھونپڑی سے باہر آئی تو ہکی بکی ہو گئی، کیونکہ ریلوے اسٹیشن پر یہ جنوری کی ٹھنڈی شام تھی۔ تیز ہوائیں چل رہی تھیں جو کہ جسم کو چیر رہی تھی۔ پریشانی کے عالم میں کنیز بی بی جھونپڑی سے باہر نکلی۔ وہ اپنی بھینس کی وجہ سے کافی فکر مند تھی، کیونکہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے یا پٹلی کے آگے نہ آ جائے۔ ادھر ادھر اسے ڈھونڈ رہی تھی، ساتھ ساتھ بڑی ہی چادر اپنے ساتھ لے کر گھوم رہی تھی۔ کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد دور سے اسے اپنی بھینس نظر آئی۔ وہ چادر لے کر بھینس کے پاس گئی اور وہ چادر اس کے اوپر ڈال دی۔ اس بھینس کو سردی سے بچانا چاہتی تھی۔ بھینس کو تو چادر ڈال دی، لیکن خود سردی سے کانپ رہی تھی۔ وہ بھینس کو تھپ تھپا رہی تھی، ساتھ ساتھ اپنے آپ سے یہ بھی باتیں کر رہی تھی کہ جلدی سے تجھے منڈی میں فروخت کروں گی تاکہ مرنے سے پہلے میں مدینہ دیکھ سکوں۔ عمرے کی سعادت حاصل کرنا بھی اس کا خواب تھا۔ ویسے تو حج کرنا چاہ رہی تھی، لیکن اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ حج کر سکے، تو بس عمرہ کر کے ہی ثواب کمانا چاہ رہی تھی اور اپنی یہ خواہش پوری کرنا چاہ رہی تھی۔ کنیز بی بی کا بچپن بھی بہت عجیب گزرا۔ اس نے باقی لڑکیوں کی طرح بچپن نہیں گزارا تھا۔ بچپن میں وہ اپنے والدین کو لڑتے جھگڑتے دیکھتی۔ والد اس کی ماں کو مارتا اور جب مار کھا کے اس کی ماں بے ہوش ہو جاتی تب وہ ہاتھ جوڑ کر اپنے باپ کی منت کرتی اور کہتی کہ بابا اماں کو اور مت مارو ورنہ یہ مر جائے گی۔ باپ غصے کی حالت میں باہر چلا جاتا اور پھر وہ ماں کے زخموں پر مرہم لگاتی اور اس کے حصے کا کام خود کرتی۔ مویشیوں کو چارہ ڈالتی، گھر کی صفائی کرتی، اسی طرح وہ سارے کام کرتی تھی۔ پھر آخر وہ دن بھی آ گیا جب اس کی ماں یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ گھر کی ساری ذمہ داریاں اس پر آ گئیں۔ تمام چھوٹے بہن بھائیوں کی تیاری کرنا، اسکول بھیجنا، اس کے علاوہ گھر میں کھانا پکانا، مال مویشیوں کے آگے چارہ ڈالنا، یہ سب اس کی ذمہ داریاں تھیں۔ وہ 6 بہن بھائی تھے اور اس میں سب سے بڑی خود تھی۔ زیادہ بیٹیاں ہونے کی وجہ سے کنیز بی بی کا باپ کافی پریشان تھا اور جلد سے جلد اپنی بیٹیوں کی شادی کرنا چاہ رہا تھا تاکہ ذمہ داری کا بوجھ کم ہو جائے۔ کنیز بی بی کا والد حاکم علی بہت روتا تھا۔ وہ اپنی بیٹی سے معافی مانگتا تھا، ہر وقت یہی کہتا تھا کہ بیٹی، میں نے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری ماں پر ظلم کیا۔ تمہاری ماں کی کمی اس کے جانے کے بعد آج مجھے محسوس ہوئی۔ وہ میری زندگی کی سب سے اچھی بہترین ساتھی تھی، دکھ سکھ کا میرا ساتھ دیتی، لیکن اس کے جانے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ میرا سب کچھ لٹ چکا ہے۔ کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ کیا ایسا سوال تھا جس کا جواب اس کی بیٹی کے پاس نہیں تھا۔ بس وہ یہی کہتی تھی کہ ابا جان، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، آپ ماں کی قبر پر جا کر مغفرت کی دعا کیجیے، امید ہے اللہ آپ کو بھی معاف کر دے گا۔ سب سے بڑی ہونے کی وجہ سے کنیز بی بی کی تمام بہن بھائیوں سے پہلے شادی ہوئی۔ حاکم علی اس دن بہت رویا تھا، اتنا کہ اپنی بیوی کے میت پر بھی نہیں رویا تھا جتنا بیٹی کی شادی پر رو رہا تھا۔ اس کی سب سے پسندیدہ بیٹی تھی۔ کنیز بی بی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو اولاد کی طرح پال رہی تھی، روٹیاں پکا پکا کر ان کو کھلائی تھی، سب کا بہت خیال رکھ رہی تھی، اور اس کی کمی حاکم علی کو بھی محسوس ہوئی تھی۔ سسرال میں آئی تو ادھر بھی کنیز بی بی کے سر پر ذمہ داریوں کا بوجھ تھا۔ اس کی ساس ہر وقت بیمار رہتی تھی جبکہ سسر بھی معذور تھا۔
وہ ان دونوں کا خیال رکھتی اور ساتھ ساتھ مال مویشی پالنے لگی۔ جب نور احمد نے دیکھا کہ اس کی بیوی تو بہت اچھی ہے، بغیر کہے میرے والدین کا اتنا خیال رکھتی ہے، مجھے بھی 1 سال ہو چکا ہے شادی کو، لیکن کبھی اس نے کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ دیا۔ ایک دن وہ کنیز بیوی کے سامنے آیا اور کہا کہ تم بہت اچھی ہو، یہ مت سمجھنا کہ میں تمہاری خوشامد کر رہا ہوں، لیکن ایک بیوی ہونے کے ناطے تم نے میرے گھر کو سنبھالا۔ بولو کیا چاہتی ہو، کسی خواہش کا اظہار کرو تاکہ میں تمہاری وہ خواہش پوری کروں۔ نور احمد دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اس کی بیوی کپڑوں کی خواہش کرے گی، اچھے جوتے مانگے گی، یا پھر سونے کی انگوٹھی، جس طرح عورتوں کی فرمائشیں ہوا کرتی ہیں۔ لیکن جیسے ہی اس نے فرمائش کی تو نور احمد بھی حیران ہوا۔ وہ کہنے لگی میری خواہش ہے کہ میں حج کر سکوں۔ اس کی یہ خواہش سن کر نور احمد نے کہا کہ تم جانتی ہو کہ میرے پاس تو اتنے وسائل نہیں کہ میں تمہیں حج کروا سکوں، لیکن میں تمہاری یہ خواہش ضرور پوری کروں گا۔ تھوڑا سا وقت ضرور لگے گا، لیکن تمہاری یہ خواہش پوری ہو جائے گی۔ میں تھوڑے بہت پیسے تمہیں دیتا رہوں گا، تم وہ پیسے جمع کر لینا، پھر ان پیسوں سے بھینس کا بچہ لے لینا۔ جیسے ہی وہ بچہ بڑا ہوگا، امید ہے اسے بیچ کر تم یہ خواہش پوری کر سکتی ہو۔ ان دنوں 1 لاکھ روپے میں آسانی سے حج ہو سکتا تھا۔ کنیز بی بی نے اپنے شوہر کے مشورے پر عمل کیا، روزانہ کی بنیاد پر تھوڑے تھوڑے پیسے اپنی بیوی کو دیتا اور وہ ان کو سنبھال لیتی۔ جب کافی سارے پیسے جمع ہو گئے تب اس نے ایک بھینس کا بچہ خرید لیا۔ وہ خود بھی حاملہ ہو چکی تھی، پھر ایک بچے کی ماں بھی بن چکی تھی۔ ایک طرف بھینس کا بچہ بڑا ہو رہا تھا، دوسری طرف اس کا بچہ بھی چلنے پھرنے کے قابل ہو چکا تھا۔ جب وہ بھینس کا بچہ کافی بڑا ہوا تو بیچنے کے لائق ہوا، تب اس کا بیٹا بیمار ہو گیا۔ قسمت بھی کنیز بی بی کو عجیب طریقے سے آزما رہی تھی، اور یہ کافی مشکل وقت تھا۔ بیٹے کو نمونیا ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ گاؤں کے تمام ڈاکٹروں کو جب اس کی مرض کی سمجھ نہ آئی تب اس کا علاج کروانے کے لیے شہر کے مہنگے ہسپتال میں لے گئی، لیکن چونکہ وہ غریب تھے اور شہر کا علاج افورڈ نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا اس نے اپنا وہ بھینس کا کٹا فروخت کر دیا، اور وہ پیسے لے کر شہر میں میاں بیوی اپنے بیٹے کو لے کر علاج کے لیے چلے گئے۔ کافی سارے خرچ کے بعد اس کا بیٹا تو صحت یاب ہو گیا، لیکن اب اس کے پاس کوئی پیسے باقی نہیں بچے تھے، اور پھر دوبارہ پیسے جوڑنے لگی، جمع کرنے لگی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی پیسہ جمع کرنا کتنا مشکل ہے اور دوبارہ اسے کتنا وقت لگے گا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس کے دل میں جو حسرت تھی وہ اسے پورا کرنا چاہ رہی تھی۔ بچے جوان ہو رہے تھے، وہ جیسے جیسے بڑے ہوئے تو شوہر اس کا ساتھ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ وہ ہمیشہ اپنی شوہر کی قبر پر جاتی اور یہی گلہ کرتی کہ نور احمد، تو نے اپنا وعدہ وفا نہ کیا، مجھے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ دونوں میاں بیوی حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ شوہر کی جدائی اس کے لیے بہت بڑا صدمہ تھی، لیکن پھر بھی مطمئن تھی کہ اولاد اسے سنبھال لے گی، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ وہ کنیز بی بی جس نے اپنی اولاد کو اپنی جان سے زیادہ پیار کیا، پالا پوسا، وہی جب بڑے ہوئے تو ان کو اپنی ماں کا خیال نہ رکھ پائے۔ اس کے 3 بیٹے تھے، تینوں بیٹوں کی شادی ہو چکی تھی، تو ایک الگ کمرے میں رہنے لگے۔ جہاں پرانا سامان کباڑ وغیرہ پڑا تھا، ماں کو وہاں شفٹ کر دیا۔ اس کے بعد جب ان کے بچے بڑے ہوئے اور اسکول میں پڑھنے لگے تب انہوں نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں جی، اب بچے بڑے ہو رہے ہیں، ان کی پڑھائی کے لیے جگہ نہیں، لہٰذا یہ کباڑ والا کمرہ خالی کر لیں، اس کو اچھی طرح صاف کرنا ہے تاکہ بچے یہاں رات پڑھ سکیں۔ کنیز بی بی نے اپنے بیٹی کی ان فرمائش پر کوئی اعتراض نہ کیا، کمرہ چھوڑ کر بھینسوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا کچا سا مکان تھا، اس میں رہنے لگی۔ اب بھینسوں کی دیکھ بھال تو کنیز بی بی کر رہی تھی، لیکن ان کا فائدہ ان کے بیٹے، پوتے، بہو سب اٹھا رہے تھے۔ بھینس کو چارہ ڈالنا، پانی پلانا، دیکھ بھال کرنا ساری کنیز بی بی کی ذمہ داری تھی، جبکہ اس کا دودھ اس کی بہو بیٹے استعمال کر رہے تھے، باقی کا دودھ وہ فروخت کر کے پیسے کما رہے تھے۔ کنیز بی بی اپنے بیٹوں پر حیران تھی کہ یہ کس قدر سنگ دل ہو سکتے ہیں، یہ تو میں نے سوچا نہیں تھا، یہ وہی اولاد ہے جن کا بچپن میں نے اتنا خیال رکھا، اپنی جان سے بڑھ کر انہیں پیار کیا۔ بڑا بیٹا یہ بات ایسے کیسے بھول سکتا ہے کہ جب وہ بیمار ہوا تھا تو میں نے اپنی بھینس فروخت کر کے اس کا علاج کیا تھا، اپنی خواہشات کو پیچھے رکھ کر اپنے بیٹے کا علاج کیا، لیکن اب جیسے وہ بڑا ہوا مجھے بھول گیا۔ وہ جب کبھی بھی بیمار ہوتی اور اپنی بہو یا بیٹوں سے کہتی کہ بھینسوں کو چارہ وغیرہ ڈالو، ان کو پانی پلاؤ، تو آگے سے یہی جواب دیتے کہ بیچاری حیران ہو جاتی، کہتے کہ ہم تمہاری نوکرانیاں نہیں
کہ تمہاری خاطر ان بھینسوں کو چارہ ڈالیں، ان کو پانی پلائیں، یہ کام تمہارے ہی ہیں، خود کرو، ان کو سنبھالو۔ کنیز بی بی اب یہ بات جان چکی تھی کہ اگر وہ زیادہ خاموش رہی تو بیٹوں کی زیادتیاں بڑھتی جائیں گی۔ اس لیے اس نے ایک دن اپنے بیٹوں سے کہا کہ یا تو میرے لیے کوئی الگ مکان تعمیر کرو یا پھر مجھے کباڑ والا کمرہ واپس کرو، ادھر مجھے ساری رات نیند نہیں آتی، بھینسوں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے مچھر مجھے کاٹتے ہیں، یہاں کوئی پنکھا بھی نہیں کہ گرمی میں وہ میرے کام آ سکے۔ بیٹوں نے معذرت کی کہ ہمارے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں کہ ہم تمہارے لیے نیا کمرہ تعمیر کریں، اور بچوں کے ساتھ تو تمہیں ہم نہیں رکھ سکتے، تم ساری رات کھانستی رہتی ہو، اگر بچوں کے ساتھ تمہیں رکھ لیا تو بچے ساری رات ٹھیک سے سو نہیں پائیں گے، نہ ہی پڑھائی کر سکیں گے، اور ہو سکتا ہے انہیں یہ بیماری بھی لگ جائے۔ ان کی یہ بات سن کر کنیز بی بی کو غصہ آیا اور کہا کہ شرم سے ڈوب مرو، میں تمہاری ماں ہوں، اپنی بیویوں کے ماتحت ہو کر اپنی ماں کو بھول گئے، یہ کیسی اولاد ہو، تمہیں ذرا بھی اپنے اللہ کا خوف نہیں۔ بیٹوں کو جب غصہ آیا تو ماں سے جھگڑنے لگے، بہو بھی ان کے ساتھ جھگڑا کرنے لگی، اور جب جھگڑا حد سے بڑھا تو دھکے دے کر کنیز بی بی کو انہوں نے گھر سے نکال دیا۔ کنیز بی بی صدمے سے دو چار تھی، لہٰذا ان کے سامنے آنسو نہ بہا سکی، بس اتنا کہہ کر جا رہی تھی کہ مجھے جائیداد میں اپنا حصہ دو۔ بیٹوں نے ایک بھینس اس کے ہاتھ میں پکڑا دی اور کہا کہ یہ تمہاری ہے، یہ تمام بھینسوں میں سے کمزور ترین بھینس تھی اور تمہارے حصے میں یہی آئی ہے۔ گاؤں والے ان کے بیٹوں کو سمجھا رہے تھے کہ شرم کرو، یہ تمہاری ماں ہے اور ماں کو اپنے گھر سے نکال رہے ہو، لیکن انہوں نے کسی کی کوئی بات نہ سنی، اور یوں کنیز بی بی اس بھینس کو لیے گھر سے چل پڑی۔ راستے میں وہ رو رہی تھی اور یہ بھی سوچ رہی تھی کہ اب وہ جائے تو جائے کہاں۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اسے ایک جگہ رہنے کو نظر آئی۔ یہ ریلوے اسٹیشن کے ساتھ ایک جگہ تھی جہاں کافی گھاس بھی تھا اور یہ ویران سا میدان بھی تھا۔ گاؤں کے ایک لڑکے نے کنیز بی بی پر ترس کیا اور ریلوے اسٹیشن کے ساتھ لکڑیوں کی ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنا کر دی۔ علاقے کے نوجوان کنیز بی بی کو بہت عزت کرتے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ ایک اچھی ماں تھی، لیکن بدقسمتی سے اس کی اولاد اچھی نہ تھی۔ اس کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی تو دکان سے لا کر دیا کرتے۔ ایک کباڑ والا لڑکا اسٹیشن کے پاس چھوٹی موٹی چیزیں اٹھا کر لے جاتا، جیسے کہ کوڑے پر لوہے کے کیل اور اسی طرح کی چیزیں وہ لے کر جاتا۔ دور سے اسے نظر آیا کہ اسٹیشن کے پاس ایک جھونپڑی ہے۔ وہ نزدیک آ کر دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت جھونپڑی کے ساتھ اپنی بھینس کو پکڑ کر چرا رہی ہے۔ وہ حیران ہوا، جھونپڑی کے اندر جھانک کر دیکھا تو چارپائی نہیں تھی۔ وہ واپس آ گیا۔ دوسرے دن آیا، اس کے سر پر ایک پرانی سی چارپائی تھی اور اس چارپائی کے پاس کچھ کپڑے بھی تھے، اس نے لدے ہوئے تھے۔ کنیز بی بی نے اس نوجوان سے پوچھا کہ بیٹا آپ کون ہیں اور یہ سامان کس لیے ہے؟ وہ کہنے لگا اماں یہ چارپائی آپ کے لیے لایا ہوں، چارپائی کے علاوہ ایک بستر بھی ہے اور گرم چادر جو آپ کے لیے لایا ہوں۔ میں کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس چارپائی نہیں اور جھونپڑی بھی ٹھیک سے ڈھکی ہوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ سردیاں ہیں، لہٰذا میں کچھ پرانی چادریں لایا ہوں جس کی وجہ سے آپ اس جھونپڑی کو اچھی طرح ڈھانپ سکتی ہیں اور چارپائی پر سو سکتی ہیں۔ یہ سن کر کنیز بی بی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ اس بات پر حیران تھی کہ اس کی سگی اولاد تو اس کا ساتھ نہ دے سکی، نہ ہی وفا کی، لیکن غیر اسے اپنوں جیسا خیال رکھ رہے ہیں اور جس طرح بھی اس کی مدد ہو کر رہے ہیں۔ ایک دن کنیز بی بی اپنی جھونپڑی میں سو رہی تھی کہ ایک بچہ اسے جگانے آیا۔ ایسی خبر سنائی جس کو سن کر وہ افسوس میں ڈوب گئی۔ بچہ اس سے کہنے لگا کہ دادی آپ کی بھینس کو ٹرین نے کچل دیا۔ وہ بھاگی ہوئی آئی، دیکھا کہ ٹرین کی پٹڑی کے ساتھ ہی اس کی بھینس مردہ حالت میں پڑی تھی۔ اسے بہت افسوس ہوا کیونکہ یہی اس کی زندگی تھی، عمرے پر جانے کے لیے اس کا ٹکٹ تھا۔ حاجی صاحب کو جب اس بات کا علم ہوا تو کنیز بی بی پر ترس آیا۔ اس نے ایک حاملہ بھینس کنیز بی بی کو عطیات دے دی۔ کنیز بی بی نے حاجی صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ کچھ دنوں بعد وہ بھینس سے 2 بچے ہوئے، دونوں صحت مند مادہ تھے۔ کنیز بی بی نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ایک اچھی نسل کی بھینس تھی جو دودھ بھی بہت اچھا دیتی تھی۔ کنیز بی بی ان کا دودھ فروخت کر کے اچھا پیسہ کما رہی تھی اور جمع کر رہی تھی۔ کچھ ماہ ہی گزرے تھے کہ دونوں بچے بڑے ہو کر ماں کی شکل اور قد میں برابر ہو گئے۔ گاؤں کا چودھری اسٹیشن سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ 3 بھینسیں اسٹیشن کے ساتھ چل رہی ہیں۔ اس نے ایسی اعلیٰ نسل کی بھینسیں پہلے نہیں دیکھی تھی۔ اس نے پوچھا کہ یہ کس کی بھینسیں ہیں؟ کسی نے اسے بتایا کہ یہ ماں جی جو جھونپڑی میں رہتی ہیں یہ ان کی بھینسیں ہیں۔ چودھری صاحب کنیز بی بی کی جھونپڑی میں آیا اور کہا ماشاءاللہ
آپ کی بھینسیں تو کافی اچھی نسل کی ہیں، میں آپ کو یہ آفر دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ بھینسیں آپ مجھے فروخت کر دیں تو آپ کو اچھا معاوضہ دوں گا۔ اگر آپ فروخت نہیں کرنا چاہتی تو میرے بارے میں اس بھینسوں کو لے جائیں، یہ پہلے سے بھی زیادہ صحت مند ہو جائیں گی۔ میرے باڑے میں اس سے بھی اچھی بھینسیں ہیں، ان کا دودھ فروخت کر کے آپ اچھا پیسہ حاصل کر سکتی ہیں۔ اس پر کنیز بی بی نے مسکرا کر کہا کہ چودھری صاحب، میں پیسہ کمانے کے لیے ان بھینسوں کو نہیں پال رہی، یہ تو میرے حج کا ٹکٹ ہے۔ اگر اچھی قیمت میں فروخت ہو گئی تو حج کر لوں گی، ورنہ عمرے کی سعادت حاصل کر لوں گی۔ بس میری یہی خواہش ہے جس پر زندگی کے دن گزار رہی ہوں اور میری سانسیں چل رہی ہیں، لیکن ابھی میں ان کو فروخت نہیں کرنا چاہتی۔ چودھری وہاں سے چلا گیا، لیکن دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ کسی طرح مجھے یہ بھینسیں حاصل ہو جائیں تو کافی منافع ہوگا۔ یہ اعلیٰ نسل کی بھینسیں ہیں اور ان کی نسل بڑھا کر میں کافی مال کما سکتا ہوں۔ چودھری کنیز بی بی کے بیٹوں کے پاس کیا اور انہیں معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے ماں کو گھر سے ہی نکال دیا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ تمہاری ماں کی جو بھینسیں ہیں میں ان کو خریدنا چاہتا ہوں، اگر تم کسی طرح اپنی ماں کو راضی کر لو ان بھینسوں کو فروخت کرنے کے لیے تو میں تمہیں کافی پیسے دوں گا۔ اتفاق سے ان کے بیٹوں کو بھی پیسوں کی بہت ضرورت تھی۔ ماں کو گھر سے نکالنے کے بعد ان کی برکت ختم ہو چکی تھی، تینوں بے روزگار تھے اور کاروبار بھی صحیح طریقے سے نہیں چل رہا تھا۔ سارے مویشی انہوں نے فروخت کر دیے تھے اور اب دودھ بھی ڈبوں کا استعمال کر رہے تھے۔ انہوں نے دل میں سوچا کہ اگر وہ کسی طرح اپنی ماں کو گھر واپس لے آئیں تو ماں کے ساتھ وہ تینوں بھینسیں بھی ہمارے پاس آ جائیں گی، پھر وہ چودھری کو فروخت کر کے پیسہ کما سکتے ہیں اور ان پیسوں کو استعمال کر کے بڑی سی دکان بھی کھڑی کر لیں گے۔ تینوں بیٹے اسٹیشن کے پاس گزرے تو ماں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ ٹرین پر سوار ہو کر کہیں جانا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ اس کی جھونپڑی کے پاس آئے اور سامنے بیٹھ گئے تو ماں نے ان سے کہا کہ کیوں آئے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے ماں، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ جب سے آپ گھر سے گئی ہیں ہمارے گھر کی برکت ختم ہو چکی ہے، آپ کو لینے آئے ہیں، خدا را ہمیں معاف کیجیے اور ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلیے۔ ماں نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، میں یہیں خوش ہوں۔ یہ سارا محلہ مجھے اپنی فیملی کی طرح لگتا ہے، میرا بہت خیال رکھتا ہے، میری تمام ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آئی۔ یہ بھینسیں میری زندگی ہیں، ان کو چرا کر میں خوش ہوں، یہ میرا ٹکٹ ہے جن کو عنقریب فروخت کر کے میں حج کرنے کی خواہش پوری کروں گی۔ وہ بار بار معافیا مانگ رہے تھے، لیکن کنیز بی بی نے انہیں ساتھ جانے سے انکار کیا۔ وہ واپس چلے گئے۔ چودھری شام کو دوبارہ ان کے دروازے پر کیا۔ انہوں نے یہی کہا کہ ماں ہم سے الگ ہو چکی ہیں، یہ بات ہم آپ کو بتانا بھول گئے تھے، ماں ہم سے روٹ کر چلی گئی تھی اور اب وہ ہمارے ساتھ واپس نہیں آ رہی۔ یہ سن کر چودھری خوش ہوا، چلو اکیلی ہے، ان بھینسوں کو حاصل کرنا میرے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ یہ آدھی رات کا وقت تھا جب چودھری نے اپنی بندوں کے ذریعے ان کی بھینسیں وہاں سے غائب کرا دیں۔ صبح ہوئی تو کنیز بی بی نے دیکھا کہ ان کی بھینسیں نہیں ہیں۔ وہ ادھر ادھر تلاش کرنے لگی کہ شاید کہیں مل جائیں، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ مساجد میں اعلانات کروائے گئے، تب بھی ان کی بھینسوں کے بارے میں کچھ پتہ نہ چل سکا۔ وہ بہت پریشان ہوئی۔ گاؤں کے لوگ ان کے پاس آئے اور کہا کہ دادی آپ پولیس اسٹیشن رپورٹ درج کروانے چلی جائیں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں بیٹا، یہ میرے حج کا ٹکٹ تھے اور میں نے رپورٹ عرش والے کے ہاں جمع کرا دی ہے، اب وہی میرا فیصلہ کرے گا۔ پولیس والے میرے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، لیکن وہ رازق ہے، وہ میرے ساتھ ضرور انصاف کرے گا۔ وہ اللہ پر توکل کر کے سو گئی۔ صبح اٹھی تو حیران ہوئی، کیونکہ ریلوے اسٹیشن کے باہر گاؤں کے بڑے لوگ اس کے سامنے آئے ہوئے تھے، جن میں حاجی صاحب بھی شامل تھے۔ ایک ایک کر کے انہوں نے کنیز بی بی کی جھولی میں پیسے ڈالنا شروع کیے اور وہ پیسے اتنے بن گئے کہ تینوں بھینسوں کی قیمت سے بھی دگنا ہو گئے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ کی خواہش تھی کہ حج کی سعادت حاصل کر سکیں، یہ پیسے ہم نے جمع کیے ہیں تاکہ آپ کی یہ خواہش پوری ہو سکے۔ یہ سن کر کنیز بی بی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ وہ ایک قافلے کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئی، دل میں یہ تمنا لیے کہ حج کے دوران ہی اسے موت آ جائے تو اچھی بات ہے، لیکن اس کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ حج کر کے جب وہ واپس آئی تو لوگوں نے اس کا استقبال کیا۔ وہ سب کنیز بی بی کو اپنی ماں سمجھتے تھے، اس سے بہت محبت کرتے تھے، سوائے ان بدبخت بیٹوں کے۔ علاقے کے تمام لوگ کنیز بی بی کو پھولوں کے ہار پہنائے اور استقبال کیا، اور جب وہ جھونپڑی کے پاس آئی تو دیکھا کہ ان کی تینوں بھینسیں وہاں موجود ہیں۔ وہ حیران ہوئی کہ یہ بھینسیں کیسے واپس آ گئیں، یہ تو چوری ہو چکی تھیں۔ چودھری نے ہاتھ جوڑ کر کنیز بی بی سے معافی مانگی اور کہا کہ میں ہی وہ بد نصیب ہوں جس نے تمہاری بھینسیں چرائی تھی، مگر جس دن میں نے یہ کام کیا میرے گھر سے برکت ختم ہو چکی ہے،
میری تمام بھینسیں بیماریوں سے مرنے لگیں، حتیٰ کہ یہ 3 باقی بچی۔ میں سمجھ چکا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے سزا ملی ہے۔ میں آپ کو یہ واپس کرنے آیا ہوں، آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ کنیز بی بی نے اللہ کی رضا کی خاطر چودھری کو معاف کر دیا اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ میری بھینسیں مجھے واپس مل گئیں۔ حاجی صاحب کے بیٹے کنیز بی بی کو دادی کہہ کر پکارتے تھے۔ ایک دن وہ کنیز بی بی کے پاس آئے اور ان کے پیروں میں بیٹھ گئے۔ کہنے لگے، دادی جان، اگر آپ ہمیں اپنا پوتا سمجھتی ہیں تو ہماری خواہش ہے کہ ہمارے ساتھ چلیں اور ہمارے گھر ہمارے ساتھ رہیں۔ کنیز بی بی ان کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی۔ زندگی کے باقی ایام اس نے حاجی صاحب کے گھر میں ہی گزارے۔ حاجی صاحب ان کو اپنی ماں کا درجہ دیتے تھے، جبکہ دوسری طرف ان کے بدبخت بیٹے ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے۔ تینوں الگ الگ گھروں میں رہنے لگے اور آپس میں ہر وقت جھگڑتے۔ ان کے اختلاف اس قدر بڑھ چکے تھے کہ ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے۔ بے شک جو اولاد اپنے والدین کی قدر نہیں کرتی، زندگی میں تو وہ ذلیل ہوتے ہی ہیں، لیکن آخرت میں بھی رب کے حضور انہیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔